Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine and enjoying good health at your places. Today we will start from chapter number 1 of our textbook named as Globalization and International Business. جو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں اس میں تقریباً ہم نے انٹرنیشنل بزنس کے حوالے سے تمام کا ڈسکشن کر لی ہے. گلوبلائزیشن اور انٹرنیشنل بزنس بیسیکلی international business is a mode through which we are going for globalization. When we talk about globalization, let me share with you people the slides of this chapter. Yes, globalization and international business. Globalization, when we talk about globalization, it is basically an ongoing process that deepens and broadens the relationship and interdependence among the countries. It is basically, when we talk about globalization, is dependency between the countries. Interdependence means that there is not only one country is dependent on another country, but the other country is also dependent on the first one. Both countries are interdependent to each other, and this is a relationship among these countries. This relationship is deepens and broadens with the help of globalization, and it is not a stoppable process, it is an ongoing process which is basically increasing day by day. International business is a mechanism to bring about globalization. اب انٹرنیشنل بزنس کی اگر ہم بات کریں تو ابھی میں نے جیسے کہا کہ یہ اس کے لیے ایک اعلی کار ہے جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے گلوبلائزیشن کی بڑھوتری کے لیے. مزید اگر ہم اس میں بات کریں گلوبلائزیشن کی تو سب سے سمپلسٹ فارم آف ایگزامپل اگر میں دینا چاہوں گلوبلائزیشن کی تو دیٹ از فیس بک. ایوری ون از ہیونگ his or her account on Facebook. Facebook is a basically social media channel through which we are connecting to each other. It is also a form of globalization, or we can say equipment of globalization, جس کی وجہ سے دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. اگر اس پہ غور کریں تو بیسیکلی یہ فیس بک میکس دا تھنگز لوکلائزڈ. اٹ میکس دا کمیونیکیشن مور ایزیسٹ اینڈ سمپل وے. لوکلائز سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ پہلے تھرو پراپر چینل کنیکٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو کال کرتے تھے، شاید عید کرتے تھے، شاید سال بعد کرتے تھے پرانے دوست، لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو آپ موبائل ٹیپ میں ہر پل کی خبر اپنے دوستوں کے حوالے سے اس پہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی فیس بک کے حوالے سے لوکلائزیشن کی ایک ایگزامپل اور گلوبلائزیشن کی ایک ایگزامپل بنتی ہے. پھر یہ صرف کنیکشن بٹوین دا پیپل ہی نہیں رہی بلکہ اس کی ہیلپ سے مختلف طرح کے کاروبار زندگی جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. آپ لوگ سارے تقریباً یوزر ہوں گے فیس بک کے، تو اس پہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹنگ کے اسپیکٹ سے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. مختلف طرح کے بینرز، مختلف طرح کی پوسٹ اس کے اوپر شیئر ہوتی ہیں جو کہ کنزیومر کے حوالے سے ہیں، جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں. آپ لوگوں کی ایجوکیشنل مٹیریل بھی پوسٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ود دا ہیلپ آف گلوبلائزیشن. اور اگر ہم گلوبلائزیشن کے پیچھے اس کے روٹ کاز دیکھیں تو سب سے اہم روٹ کاز جو ہے وہ صرف ایک ہی پائیں گے، دیٹ از انٹرنیٹ. انٹرنیٹ نے دنیا کا نقشہ پچھلے 20 سال میں بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے. یہاں پر ایک اور چیز آپ کے ساتھ ایک گراف شیئر کرنا چاہوں گا میں، اگر آپ اس کو دیکھیں. یہ بیسیکلی گراف ہے ورلڈ ایکسپورٹ کا اور
ورلڈ جی ڈی پی کا. یہاں پر اگر ہم ورلڈ ایکسپورٹ کو گلوبلائزیشن کے آسپیکٹ میں دیکھ لیں یا انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ گراف 1970 سے لے کے 1980 تک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو ان میں کوئی اتنا خاطر خواہ چینج نہیں نظر آتا. لیکن اگر 1980 سے لے کے 1990 تک دیکھیں تو پھر بھی ڈفرنس تھوڑا سا بڑھا ضرور ہے لیکن اتنا نہیں ہے. اس سے آگے اگر دیکھیں 88 سے لے کے 2000 تک تو دیر از اے لٹل بٹ مور ڈفرنس ان جی ڈی پی اینڈ export of the world export as compared to the last 40 years, 30 years. WTO کی آپ نے اگزامپل کی ہے, وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ ٹریڈ آرڈر امپلیمنٹ ہونے کے بعد 2000 سے لے کے 2009 تک آپ چینج چیک کریں کہ ورلڈ ایکسپورٹ کتنا ریپڈ جو ہے وہ بوم پہ گیا ہے اور جی ڈی پی آپ کی اس طرح سے نہیں بڑھی. یہ سارے محرکات جو ہیں یہ صرف اور صرف گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی مارز وجود میں آ سکے ہیں. After globalization, let's come to the international business. آپ لوگوں نے انٹرنیشنل کا ورڈ بہت بار سنا ہوگا. بیسیکلی اٹ از اے بلینڈ آف ٹو ورڈ, انٹر اینڈ نیشنل. انٹر اور انٹرا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. انٹرا بیسیکلی ود ان سم باؤنڈری ہوتی ہے انٹرا, اور ویئر جب ہم انٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ بیونڈ دا سم اسپیسیفائڈ باؤنڈریز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ انٹرنیشنل تو مطلب کہ بٹوین ٹو نیشنل کی بات ہوتی ہے. تو یہ انٹرنیشنل کا مطلب ہے. جہاں پہ انٹرنیشنل کا بات آئے گی تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ بٹوین ٹو کنٹریز, ٹو نیشنلٹیز اور مور دین ٹو نیشنلٹیز. So when we talk about international business, تو اٹ کنسسٹ آف آل کمرشل بزنس کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. بزنس اٹ سیلف اگر ہم بات کریں تو اینی لیگل ایکٹیویٹی وچ از بیسیکلی ایکٹیویٹی پرفارم فار ارننگ اور فار دا سیک آف پروفٹ از کالڈ بزنس. So hereby he is defining that the international business consists of all commercial transactions. Commercial transaction here explaining the concept of earning profit basically. It's not for charity. Commercial transaction جتنی بھی ہوتی ہے وہ for the sake of profit جو ہے وہ conduct کی جا رہی ہوتی ہے. وچ انکلوڈ وہ ٹرانزیکشن کس کس قسم کی ہو سکتی ہیں. سیلز کی ہو سکتی ہے, انویسٹمنٹس کی ہو سکتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن کی ہو سکتی ہے. دیٹ ٹیک پلیس بٹوین ٹو اور مور کنٹریز, جو کہ دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان ہیلڈ ہوتی ہے. انکریزنگلی فارن کنٹریز آر سورس آف بوتھ پروڈکشن اینڈ سیلز آف دا ڈومیسٹک کمپنیز. سمپل از دیٹ کہ جو بھی آپ کی فارن کنٹریز ہوتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہیں, یہی سورس ہوتے ہیں پروڈکشن کے بھی اور سیلز کے بھی کسی بھی ملکی کمپنی کے لیے. ملٹی نیشنل انٹرپرائز آپ لوگوں نے بہت بار یہ ورڈ سنا ہوگا. اٹ کوڈ بی ریپلیس ود دا MNC, MNE and TNC. Multinational enterprise MNE take a global approach to the market and production. ان کی اپروچ گلوبل اپروچ ہوتی ہے. They are basically working for the entire world or a globe. Sometimes they are referred to as multinational corporations, MNCs بھی ان کو کہا جاتا ہے, and sometimes they are called as transnational companies. ڈفرنس بٹوین انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک آپریشنز. اب یہاں پر یہ چیز
بڑی ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ گلوبل اپروچ رکھتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں یا ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ٹی این سیز کی بات کریں، انٹرپرائزز کی بات کریں، تو they would be having a clear approach regarding that business as well, and approach regarding the ways of doing that business in different regions of the globe. پاکستان میں جو چیز بک رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز دنیا کے کسی اور ملک میں بھی بکے. آپ کو اس کے حوالے سے آپریشنز کو دیکھ. جی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈومیسٹک آپریشن اینڈ انٹرنیشنل آپریشن. اور جس طرح سے ہم پاکستان میں کوئی کاروبار کر رہے ہوں گے تو اٹ از ویری کلیئر کہ اسی طرح سے ہم کوئی بزنس جو ہے کسی اور ملک میں آپریٹ نہیں کر سکیں گے. تو موڈز آف آپریشن وڈ بی ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ کنٹریز ریگارڈنگ ٹو دا بیسس آف دیٹ کنٹری ویئر یو آر گوئنگ ٹو آپریٹ یور بزنس وچ از کالڈ بیسکلی ہوسٹ کنٹری میں جو طریقے جو معیار چل رہا ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. When operating abroad, companies may have to adjust their usual methods of carrying out business. Usual methods سے مراد یہ کہ وہ methods جو کہ آپ اپنے ہوم کنٹری میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو چینج کرنے پڑیں گے ہوسٹ کنٹری کے مطابق. Foreign conditions often dictate a more suitable method. فورن کنڈیشن سے مراد جہاں پر آپ جا رہے ہیں بزنس کنڈکٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو اٹ سیلف ڈکٹیٹ کروائے گا کہ آپ نے یہاں پر بزنس جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. دا آپریٹنگ موڈز یوزڈ فار انٹرنیشنل بزنس ڈیفر فرام دوز یوزڈ آن اے ڈومیسٹک لیول. اب جو آپریٹنگ موڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو یور ڈومیسٹک لیول. اس کی اگر ہم اگزامپل دیں کہ آپ لوگوں کے اس شہر میں اسلام آباد یا راول پنڈی میں ایک برانڈ بہت مشہور ہے دیٹ از سیور فوڈ. سیور فوڈ اگر لانچ کیا جائے سعودیہ میں یا یورپ میں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں وہاں پر اس طرح سے لانچ نہیں کرنا ہوگا جس طرح سے وہ یہاں پر آپریٹ کر رہا ہے. اس جگہ کی ریجن کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے موڈ آف آپریشنز چینج ہوں گے. موڈ آف آپریشنز تو آرگنائزیشنل آسپیکٹ کی بات سے ہوگا وہ، ویئر ایز یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا صرف موڈ آف آپریشن چینج نہیں ہوگا بلکہ یو ہیو ٹو چیک دا ٹیسٹ آف دا کنزیومر آف دیٹ کنٹری. اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا کھانے پینے کا رجحان کیا ہے، اس کو بھی آپ کو ایون چیک کرنا پڑے گا کہ آیا ہماری پروڈکٹ جو ہے وہاں پر سیل آؤٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. اور پھر آپ کو اس کو موڈیفائی کرنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو دا یور لوکل کنٹری. اب وہ موڈیفکیشن کیسے ہوگی؟ دیٹ موڈیفکیشن بلانگس ٹو دا ٹیسٹ آف دوز پیپل ہو آر لیونگ اوور دیئر اینڈ ہاؤ اینڈ what is the taste, what is their requirement of those customer you would be meeting there in Europe or in Saudi. یا اس کی ایک اور ایگزامپل کھانے پینے کے حوالے سے اگر آپ چیک کریں تو آپ کو یہ انڈیا اور پاکستان میں ملے گا کہ پاکستان میں چکن جو ہے اس کا برگر ملتا ہے مختلف کے ایف سی ہو جائے یا میک ڈونلڈ ہو جائے جو انٹرنیشنل چینز ہیں، جبکہ انڈیا میں ویجیٹیرین برگرز آفر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یورپ میں یا امریکہ میں پورک جس کو ہم خنزیر کہتے ہیں اس کے گوشت کے برگر بھی آفر کیے جاتے ہیں. اب ایک ہی کمپنی مختلف جگہ پہ مختلف طرح کی پروڈکٹ جو ہے اس کو شو کر رہی ہے. موڈ آف آپریشنز بھی چینج ہوتے ہیں. موڈ آف آپریشنز میں آپریشنز ایز سچ زیادہ بڑے پیمانے پہ تو چینج نہیں ہوں گے لیکن لے آؤٹ میں دیکھیں ڈیزائن میں دیکھیں تو اس میں چینجز آ جائیں گی اکارڈنگ ٹو دا کنزیومر ٹیسٹ. اور اس میں اگر ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ لوگوں نے شاید ابھی تو یہ شاید اتنا نظر نہیں آیا یا جو نئے آؤٹ لیٹ بنے ہیں ان میں یہ ختم کر دیا گیا. پہلے جب ڈنمارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خاکوں کے حوالے سے مختلف
کارٹون شائع ہوئے تھے، اس کے بعد سے اس طرح کی ملٹی نیشنل کمپنیز نے اپنے دروازوں کے اوپر بہت بڑا بڑا کر کے کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ اس کو لکھوا دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ بھی اسی نظریے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کلچرل آسپیکٹ کو اس کو فالو کیا جاتا ہے وہاں پر جس ملک میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں، تاکہ آپ نقصان سے دوچار نہ ہوں، تاکہ آپ مختلف طرح کے جو انسرٹینٹی ہیں ان کو اوائڈ کر سکیں. اسٹڈنگ انٹرنیشنل بزنس از امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے دماغوں میں شاید یہ کوشچن ہو کہ وائی ٹو اسٹڈی انٹرنیشنل بزنس، ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی انٹرنیشنل بزنس کی اپنے اس ڈگری میں، اپنے اس پروگرام میں. تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ موسٹ کمپنیز آر ایدر انٹرنیشنل اور کمپیٹ ود انٹرنیشنل کمپنیز. آپ کے ملک میں ہی ہزاروں لاکھوں کمپنیز ہیں جو کہ نیشنل کمپنیز ہیں، اور بڑے چھوٹے شاید ملکی لیول تو بہت بڑا لیول ہوتا ہے. جس طرح سیور فوڈ کی بھی اگر اگزامپل دیں تو وہ راول پنڈی اسلام آباد میں ہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں اوپننگ کی ہے. اچھا، وہ جو لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیسٹ کو آپ کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا جب آپ کسی اور جگہ پہ جا کے اپنی اوپننگ کر رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سیور جو ہے اس طرح سے کامیاب لاہور میں بھی نہیں ہو سکا جس طرح سے وہ راول پنڈی اسلام آباد میں کامیاب ہے. اس کے پیچھے بھی ٹیسٹ آف دا کنزیومر ہے. یہاں پہ جو ٹیسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لاہور میں ڈفرینٹ ہے. اب یہ ایک ہی ملک اور ایک ہی پروونس کے اندر یہ صورتحال ہے، تو جب آپ ملکی طور پر چینج کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ چینج پروڈکٹ میں بھی لانی پڑے گی. اگر وہ کنزیومر ٹیسٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے، یونیورسل چیزیں جس طرح ٹیلی ویژن ہو گیا، اس صورت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن کھانے پینے اور پہننے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں میں یہ چیز آپ کو صرف موڈ آف ڈوئنگ بزنس ہی نہیں چینج کرنے پڑیں گے، بلکہ آپ کو پروڈکٹ میں بھی چینج لے کر آنی پڑے گی، تاکہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ سے مطمئن ہو، آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کے لیے سیٹسفائنگ ثابت ہو. موسٹ کمپنیز آر ادھر. ہاں، اب بات کر رہے تھے کہ کمپنیز جو ہیں وہ ہوتی نیشنل ہیں، لیکن دے آر فیسنگ دا انٹرنیشنل کمپٹیشن. اور اس کے پیچھے بھی اگر سب سے بڑی روٹ کاز کی اگر ہم بات کریں تو وہ روٹ کاز جو ہے دیٹ از انٹرنیٹ اینڈ اویلیبلٹی آف ڈفرنٹ سارٹ آف پروڈکٹس آن دا انٹرنیٹ. پیپل اسپیشلی ان دس پینڈیمک آف کووڈ-19 جو لوگ اوائڈ کرتے تھے آن لائن پرچیز کو وہ بھی شروع ہو گئے ہیں، اور اگر ان کے اچھے ایکسپیرینسز ہیں تو دے ول گو فار آن لائن شاپنگ نیکسٹ ٹائم، رادر کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں، بازاروں میں گھومیں، پیٹرول خرچ کریں، ٹائم لگے گا. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دے ول گو فار آن لائن شاپنگ. اب آن لائن شاپنگ میں آپ دنیا کے مختلف جگہ سے کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہیں. لائک آپ کسی چیز کا آرڈر دیتے ہیں، علی بابا ہے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ اس پہ کام کر رہا ہے، اس پہ ہزاروں قسم کے آئٹمز موجود ہیں جو کہ آپ منگوا سکتے ہیں، اور وہ بڑے چیپ ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کا نیشنل لیول کا جو انڈسٹری ہے یا جو کاروباری لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، وہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کمپٹیشن جو ہے کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنلی کہ ہم نے اپنے کسٹمر کو کس طرح سے ریٹین کرنا ہے. موڈز آف آپریشن میں ڈفر فرام دوز یوز ڈومیسٹکلی. آپ کو اس لیے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ موڈز جو ابھی ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم وہ بھی یہی ہے کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے موڈ جو ہیں، طریقہ کار جو ہیں وہ ڈفرینٹ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے ڈفرینٹ ممالک میں. وہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جیسے اپنے ملک میں کسی کاروبار کو چلا رہے ہیں اسی طرح آپ اس کو کاپی اور پیسٹ کر دیں گے. اس طرح سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل بزنس پڑھنا پڑے گا. دا بیسٹ وے آف کنڈکٹنگ بزنس میں ڈفر کنٹری ٹو کنٹری. یہ وہی اگزامپل جو ابھی میں نے شیئر کی تھی کہ پاکستان میں بیسٹ وے آف آفرنگ برگر از ڈفرینٹ. انڈیا میں آفرنگ برگر دا بیسٹ وے آف آفرنگ برگر از ڈفرینٹ. امریکہ اینڈ یورپ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے.
تو اسی طرح یہ صرف پروڈکٹ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اس ملک کے لیگل کنسرنس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, اس ملک کی ایٹماسفیئر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, کلائمیٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے the best way of conducting business is different country to country. And understanding helps you make better career decisions. آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کیا ڈیسیژن کریں. لائک ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ یار آئی ایم ویری اسٹرکٹ آن اسلامک ویلیوز, تو اس کو پھر یہ چیز پڑھنے کی وجہ سے, اس کورس کو گو تھرو کرنے کی وجہ سے یہ چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ اگر اس کو کبھی کہیں جاب دبئی میں یا یورپ میں یا امریکہ میں آفر ہوتی ہے تو وٹ کوڈ بی دا ویریس اسٹیکس, اس کے کون کون سے اسٹیک لگے ہوں گے اس جاب کو کرنے کے لیے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے فلائٹ لینی ہے اور وہاں پر جا کے آپ نے اپنی جاب کرنی ہے, اسی طرح سے کرنی ہے جس طرح سے آپ پاکستان میں کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اٹ وڈ بی ویری ڈفرنٹ. It would be he must be learn the new culture where he is going. وہاں پر کیا اسے آفر ہوگا کھانے پینے میں, وہ چیزیں اس کو دیکھنی پڑیں گی, رہنے کے انداز بدل جائیں گے. تو یہ چیزیں آپ کو کیریئر ڈیسیژن میکنگ میں بھی آسانی پیدا کریں گی. اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہیلپ یو ڈیسائڈ وٹ گورنمنٹ پالیسیز ٹو سپورٹ. اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ گورنمنٹ پالیسیز جو سیٹ کرتی ہیں, لائک میں نے آپ کو اسائنمنٹ بھی دی ہوئی ہے, مانیٹری پالیسی کی اور فسکل پالیسی کی, یہ دونوں پالیسیز سیٹ کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی سطح پر. ان میں کن پالیسیز کو ہمیں بہتر اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ٹیکس اگر لگ رہے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. لاسٹ اس حکومت میں جب اس نے نیا نیا اقتدار سنبھالا تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف شور کرتے ہیں کیونکہ ان کی پسند کی گورنمنٹ نہیں ہوتی, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں چاہے صحیح کام ہو رہا ہو چاہے غلط کام ہو رہا ہو کہ ان کی پسند کی گورنمنٹ ہے. اگر پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے آتے ساتھ امپورٹ ڈیوٹیز جو تھی وہ بڑھا دی تھیں. اب امپورٹ ڈیوٹیز پہ بہت سارے لوگوں نے شور مچایا تھا, حالانکہ اگر انٹرنیشنل بزنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو, اکنامکس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو, تو وہ اس چیز کو سپورٹ کرے گا کہ امپورٹس پہ بین تو نہیں, آپ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ کر کے اپنے لوکل پروڈیوسر کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ متاثر نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ہیلپ کریں گی کہ آپ جو ہے کس پالیسی کو, گورنمنٹ کی کس پالیسی کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے یا کس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل بزنس آپریشنز اینڈ انفلوئنسز, انٹرنیشنل بزنس میں جو آپریشنز ہوتے ہیں اور ان آپریشنز کو انفلوئنس کہاں سے کیا جاتا ہے, تو وہ اس کا یہ لے آؤٹ ہے. اگر ہم کورس آؤٹ لائن کی بات کریں تو یہی بیسیکلی کورس لے آؤٹ بھی ہے. آپریٹنگ انوائرمنٹ جو ہے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں دس ون, آپریٹنگ انوائرمنٹ جو ہے دیٹ بلانگس ٹو فزیکل اینڈ سوشل فیکٹرز. اس کو فزیکل اینڈ سوشل فیکٹرز میں پولیٹیکل پالیسیز, لیگل پریکٹسز آ جاتی ہیں. آپ کی گرد و نواح میں سوشل فیکٹرز جو پائے جاتے ہیں اس میں لیگل پالیسیز, لیگل پریکٹسز, پولیٹیکل پالیسیز آ جاتی ہیں. پھر کلچرل فیکٹرز آ جاتے ہیں, کلچر آپ کا جو ہے وہ کس طرح سے متاثر کر رہا ہوتا ہے. اکنامک فورسز آ جاتی ہیں. پھر جیوگرافک انفلوئنسز آ جاتے ہیں. جیوگرافک انفلوئنس کیا ہے, خطئی طور پہ جو انفلوئنسز ہوتے ہیں, لائک کراچی اور گلگت میں جو فرق ہے وہ سب سے زیادہ فرق جو ہے وہ جیوگرافیکلی ہے. وہاں کراچی میں کچھ اور ایٹماسفیئر ہے, کچھ اور طرح کی لینڈ ہے, گلگت میں کچھ اور طرح کی لینڈ ہے. یہ آپریٹنگ انوائرمنٹ میں ایک سیگمنٹ یہ اس کا ہے. دوسرا سیگمنٹ ہے کمپیٹیٹیو فیکٹرز کا. کمپیٹیٹیو فیکٹرز میں آپ کے کمپیٹیٹرز آ جاتے ہیں سب سے اہم. اس میں پھر کمپیٹیٹیو پروڈکٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی, آپ اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھتے ہوئے پروڈکٹ اسٹریٹجی کیا رکھیں گے. کمپنی ریسورس اینڈ ایکسپیرینس کیا ہوگا, ہمارے اپنی کمپنی کے کیا ریسورسز ہیں اور ہمارے کیا پہلے کے ایکسپیرینسز ہیں, ان کو آپ دیکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہیں. کمپیٹیٹرز ان ایچ مارکیٹ
After operating environment, on the other hand, you are having your operations. Operations refer towards two type of operation you are performing basically. uh, One is, are the objectives of your business. On the other hand, strategies how you are going to meet those objectives. Objectives refer towards the first of all, सबसे बड़ा जो objective होता है that is sales expansion with help of operating operation. ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, सॉरी, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को, सेल एक्सपेंशन को. आपका इंटरनेशनल बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव जो होता है ये है कि आप अपनी सेल्स को एक्सपेंड कर सकें, अपनी सेल्स को बढ़ा सकें. दूसरा ऑब्जेक्टिव रिसोर्स एक्विजिशन. सिंपल सी बात है, जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा इट वुड बी हैविंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज. And third is risk minimization. Risk minimization in shape of loss, कि आप अपने लॉस को कवर कर सकेंगे with the help of इंटरनेशनल बिजनेस. अगर आपकी कोई चीज़ एक रीजन में फ्लॉप हो जाती है तो दूसरे रीजन में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होकर उस रीजन का लॉस भी कवर कर देती है. By the help of operating environment, you are going to develop your strategies basically. Strategies belongs to modes, means, and then you create your overlaying alternatives. Modes, how we can do international business. Mode हम किस किस तरह से business कर सकते हैं. Importing है, exporting है, both are the international activities. Tourism and transportation. Tourism and transportation को हम फ़रोग़ दे के अपने मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में जाके इसका कारोबार कर सकते हैं. लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. लाइसेंसिंग क्या होता है और फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? बेसिकली फ्रेंचाइजिंग में कोई कंपनी आपको आउटलेट दे देती है जिसमें प्रोडक्ट वही दे रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं उस सेल पॉइंट को यूज करते हुए उनकी दी हुई प्रोडक्ट को सेल आउट कर देते हैं. लाइसेंसिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो कंपनी जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है कि यू कैन प्रोड्यूस योरसेल्फ विद देयर नेम. So this is basically licensing and franchising. Next है आपका turnkey operations. Turnkey basically it is the blend of two words, turn and key. इसको आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि when you are turning the key, the locks बेसिकली ओपन्स. तो ट्रंकी ऑपरेशन में भी अगर हम एग्जांपल दें तो वो फ्रेंचाइजी की आती है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपके लिए पीछे से चीजें बनी हुई आ रही होती हैं आपकी जो जिससे आपने फ्रेंचाइज ली हुई है, और आप क्या कर रहे हैं सिर्फ की को टर्न करते हुए, सेल करते हुए आप जो है बिजनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, आप मुख्तलिफ तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं मुख्तलिफ दुनिया की कंपनीज के साथ. फिर डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली आपके मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है इन शेप ऑफ इंडस्ट्री भी हो सकती है, इन शेप ऑफ बिजनेस भी हो सकती है, इन शेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है. जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपके मुल्क में डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हैं थ्रू सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स. आप स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में या किसी और मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उस मुल्क के लिए वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट. मीन्स फॉर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस या फंक्शंस क्या क्या होंगे?
مینز سوری یہ سارے مینز ہی ہیں, موڈز بھی. بیسیکلی مینز کا ورڈ یہاں پر جو یوز ہوا ہے دیٹ از اسٹریٹجی. اسٹریٹجی کے لیے آپ کن ذرائع کو, کن وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو میٹ کریں گے, جس میں موڈ ہے, فنکشن ہے اینڈ اوور لائنگ اسٹریٹجیز ہے. فنکشنز میں اگر ہم بات کریں تو مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ کو آپ یوز کرتے ہیں, گلوبلی مارکیٹنگ کرتے ہیں, گلوبل مینوفیکچرنگ اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ. آپ ایسی پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ گلوبلی جو ہے ایکسیپٹیبل ہو, گلوبلی مینوفیکچر وہاں پہ کریں گے جہاں سے رسائی جو ہے تمام تر دنیا میں ایزیلی ہو سکے. اکاؤنٹنگ فنکشنز ہیں, فنانس فنکشن ہیں. بیسیکلی یہ فنکشنز وہی فنکشنز ہیں جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے, پہلے تو یہ 4 میجر فنکشن ہوتے تھے, مینجمنٹ, مارکیٹنگ, فنانس اینڈ پروڈکشن. اب ان میں ایچ آر بھی انکلوڈ کر دیا ہے, ان میں آئی ٹی بھی انکلوڈ کر دیا ہے, ان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی انکلوڈ کر دیا. تو دیز آر بیسکلی function of any organization which they are performing inside the organization. اب ان ساری چیزوں کو انٹر کنیکٹ کر کے کمپیٹیٹیو فیکٹرز کو, فزیکل اینڈ سوشل فیکٹرز کو اپنے آبجیکٹیوز کے ساتھ دیکھتے ہوئے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں اور آلٹرنیٹیوز جو ہیں ان تک پہنچتے ہیں. آلٹرنیٹیوز کیا ہیں کہ آپ کے پاس مختلف آپشنز جو ہیں, چوائسیز جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, جس میں چوائسیز آف کنٹریز ہیں. آپ کس ملک میں جو ہے اپنی پروڈکٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں, کون سی پلیس جو ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوگی, کون سی جگہ پہ آپ کا کاروبار بہتر ہوگا, کون سی جگہ پر آپ کا کاروبار بہتر نہیں ہوگا. ان سارے فیکٹرز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کا معلوم ہوگا. آرگنائزیشن اینڈ کنٹرول میکانزم, آپ کس طرح کی آرگنائزیشن کو تشکیل دیں گے تو آپ انٹرنیشنلی سروائیو کریں گے, کیا کنٹرول میکانزم ہوں گے, یہ سب چیزیں ہم اس میں ڈیولپ کرتے ہیں. اب اگر ہم کورس کی بات کریں تو کورس میں بیسیکلی ہم لوگ یہی چیزیں پڑھنے جائیں گے. آگے جو مختلف چیپٹرز ہیں اس میں سے موسٹلی چیپٹرز کے نام ہی یہ لکھے ہوئے ہیں, جس میں پولیٹیکل اینڈ لیگل فورسز ہیں, کلچرل فورسز ہیں, اکنامک فورسز ہیں, مختلف طرح کے جو آپ کے فیکٹرز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے اپ کمنگ کورس میں. نیکسٹ آتا ہے میئرنگ گلوبلائزیشن یا ڈرائیونگ فورسز آف انٹرنیشنل بزنس. گلوبلائزیشن کو ہم میئر کیسے کریں گے, مطلب کہ اگر گلوبلائزیشن کہتے ہیں جی دن بدن بہت بڑھتی جا رہی ہے یا اس کا حجم زیادہ ہوتا جا رہا ہے, تو اس کو میئر کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, اس کو ہم کن پیرامیٹرز کے اوپر بیس کرتے ہوئے کہیں گے کہ گلوبلائزیشن جو ہے دیٹ از انکریزنگ مور اینڈ مور یا ڈیکریزنگ مور اینڈ مور. اس میں اے ٹی کیرنی ہے ایک بندہ, اس نے اس کا انڈیکس جو ہے دیا ہے جس میں 4 فورسز اس نے بتائی ہیں. ڈرائیونگ فورسز آف گلوبلائزیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کو. ایک اکنامک ہے, دوسرا ٹیکنالوجیکل ہے, تیسرا پرسنل کانٹیکٹ ہے, چوتھا پولیٹیکل. اس کو اگر دیکھیں اکنامک میں تو اکنامک میں انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, حجم جو ہے آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کتنا گلوبلائزڈ کنٹری ہیں اور کتنا آپ نان گلوبلائزڈ ہیں. آن دا ادر ہینڈ انویسٹمنٹ, جیسے میں نے ابھی لاسٹ سلائیڈ میں بتایا کہ انویسٹمنٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وہ تو آن ریکارڈ ہوتا ہے, تو ایزیلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آپ کا ملک کسی اور ملک میں کر رہا ہے یا آپ کے ملک میں کوئی اور ملک کر رہا ہے. تو دیٹ ول بی ایزیئر ٹو میئر گلوبلائزیشن کی کتنی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. پھر ہے ٹیکنالوجیکل فورسز.
टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में बहुत सी फोर्सेस आ जाती हैं, लेकिन द रूट बिहाइंड टेक्नोलॉजी इज ओनली इंटरनेट। जितनी भी इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट बेस्ड है। इंटरनेट ने कनेक्टिविटी स्टार्ट की, कनेक्टिविटी के बाद इंटरफेस आ गया, इंटरफेस के बाद तमाम तर चीजें जो हैं वो वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो चुकी हैं। इस कनेक्शन की वजह से ग्लोबलाइजेशन में बहुत रैपिड चेंज आई है। विद इन 2 decades from 2000 to 2020 the meaning of connectivity is totally changed। कनेक्टिविटी का जो मतलब है वो ही बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप लोग इस वक्त अपने अपने घरों में, अपने अपने बिस्तरों में, अपने अपने किचन में, अपने अपने टीवी लॉन्च में या गाड़ी में या मोटरसाइकिल में या बाहर मार्केट में किसी भी जगह पर बैठे मुझे सुन रहे हैं, और मैं यहाँ पर अपने घर में अपने कमरे में बैठा हुआ आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ये लेक्चर तो फिर भी रिकॉर्डेड है। हमारा इससे आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऑनलाइन हो, जितने भी लोग इजीली ऑनलाइन आ सकते हुए, उसमें मैं कोई टाइम बाउंडिंग नहीं दूंगा। आप लोग जो इजीली अवेलेबल होंगे वो जूम पे आ जाएं और सेशन को ज्वाइन कर सकेंगे। नेक्स्ट सेशन में ये जो पढ़ा है इसके हवाले से क्वेश्चंस भी होंगे, और जो इस चैप्टर में रह जाएगा वो हम उसमें कवर कर लेंगे। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट हो गया। तो अगर इसमें मेरे दिमाग में एक और बात स्ट्राइक कर रही है वासिफ अली वासिफ की, कि किसी वक्त का झूठ जो है अगले वक्त का वो सच भी हो सकता है। तो ये कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट जो है बेसिकली ये पिछले जमाने का झूठ था जो आज सच हुआ है। अगर आप अपने बचपन को दोहराएं, 90s के जो लोग हैं बचपन के, उनको वो देखें तो कार्टून ऐसे आया करते थे कि लोग स्क्रीनों के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते थे, वो जो कार्टून होते थे, तो उस वक्त तो एज ए कार्टून लिए जाते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो उसी चीज की शक्ल जो है हर चीज ने इख्तियार कर ली हुई है। तो ये चीज जो है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसने बहुत इजी किया है, जो मुल्की सरहदें थी उनको तोड़ने में इसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। फिर पर्सनल कांटेक्ट है कि लोग जो है हम इस वक्त वर्चुअल कांटेक्ट में हैं, पर्सनल कांटेक्ट में नहीं है। पर्सनल कांटेक्ट क्या है? पर्सनल कांटेक्ट हमारा जो हम क्लासरूम में क्लास कंडक्ट करते हैं वो हम पर्सनली कांटेक्ट में होते हैं। पर्सनल कांटेक्ट को अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। ठीक है, टेलीफोन ट्रैफिक जो है 2 मुबालिक 2 4 6 दुनिया में जो एक दूसरे को कॉल्स हो रही हैं वो टेलीफोन ट्रैफिक कहलाती है। उसको देखेंगे तो हमें ग्लोबलाइजेशन का जो है अंदाजा होगा कि कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स है। अगर आप लोगों ने कोविड-19 में ज्यादातर जो है, मैंने कभी पहले इससे पहले जो है बैंकिंग जो है वो पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू ही की है। तो अब इंटरनेट की वजह से वो भी इजीली आप अपने मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो भी पर्सनल कांटेक्ट में इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दे दिया है कि आप अपने तमाम तर जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर जो है इजीली कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फंड्स ट्रांसफर जो होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो भी इसमें आ जाते हैं, और उसको मेजर करने से हम मेजर कर सकते हैं कि कोई मुल्क कितना ग्लोबलाइज्ड है और कितना नहीं। फिर फोर्थ है पॉलिटिकल फोर्सेस, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मॉनिटरी ट्रांसफर्स। These are the basically forces which politically helping the globalization। Like अगर आप लोगों को आइडिया हो तो जरदारी दौर में 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लग गई थी यूरोप में। क्लॉथ इंडस्ट्री या आपकी गारमेंट इंडस्ट्री पे बैन लगा हुआ था। तो पॉलिटिकली नेक्स्ट
ایرا میں جو 2013 سے 2018 تک نون لیگ کی حکومت رہی ہے، اس میں وہ بین جو تھا وہ اٹھا لیا گیا تھا تھرو پولیٹیکل پریشرز، اور یو کین سے کہ کنیکشنز، ان کنیکشنز کے تھرو اس کو اٹھایا گیا تھا. تو یہ جو ہے آپ کو پولیٹیکلی بھی آپ کی گورنمنٹس جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں گلوبلائزیشن کے حوالے سے، لیکن اس لیے کہ جس سے ملک کو فائدہ ہوگا. اب ایکسپورٹ کا کسی بھی ملک میں بہت بڑا رول ہوتا ہے جو کہ وہ پلے کرتے ہیں. تو اگر آپ کو پورے یورپ میں بین کر دیا جائے گا تو آپ کی ایکسپورٹ متاثر ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے فورن ریزرو جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آگے کیا ہوگا، انفلیشن ہوگی، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ کیا کیا اثرات آتا ہے. تو یہ چار فورسز جو ہیں یہ بیسیکلی اے ٹی کیرنی نے انٹروڈیوس کروائی تھیں. ڈرائیونگ فورسز فار گلوبلائزیشن بھی ان کو کہتے ہیں، یا میئرنگ گلوبلائزیشن بھی کہتے ہیں. ریسنٹ انڈیکس اسی کو بیس کرتے ہوئے انڈیکس لیا گیا، تو جس میں سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ کو جو ہے موسٹ گلوبل کنٹریز آف ورلڈ جو ہے ڈکلیئر کیا گیا، جبکہ انڈیا اینڈ ایران ڈکلیئرڈ ایز اے لیسٹ گلوبل کنٹریز آف دا ورلڈ. تو یہ جو ڈرائیونگ فورسز ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ملک کتنا گلوبلائز ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ آج کا لیکچر یہاں پر اختتام کرتے ہیں. میں کل یا پرسوں کا آپ لوگوں کو ٹائم دوں گا، 1-1.5 گھنٹے کی کلاس لیں گے ہم، جس میں زوم پہ آپ لوگ آن لائن جو اویلیبل ہوں گے وہ ایزیلی آ جائیں، جو نہیں اویلیبل تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپڈیٹ کر دوں گا، اور وہ ادھر سے ریکارڈنگ سے وہ لیکچر جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے گا. تھینک یو آل آف یو فار لسننگ می.